السلام علیکم، میں ہوں عبدالرحمٰن امان اور میرے ساتھ آج موجود ہے سر یاسر عرفات۔ سر، سوشل میڈیا جو کہ آج کل کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اور آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے یہ اس کا نیگیٹیولی استعمال کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا آڈینس کو، کیا ینگسٹر کو بتانا چاہیں گے کہ اس کا کس طرح استعمال کیا جائے اور اس کو کس طرح استعمال کر کے ہم کس طرح کے بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں؟ عبدالرحمٰن، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ اس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے بڑا شاندار سوال اٹھایا ہے۔ دیکھو یار، اس وقت ہمارا جو نوجوان ہے اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، اور اسمارٹ فون کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سوشل میڈیا سے دور رہ سکیں۔ جی بالکل۔ اچھا، کوئی بھی جو چیز جب آتی ہے تو اس کے کچھ پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم سوشل میڈیا کے فائدوں کو دیکھیں تو بے شمار فائدے ہیں۔ لائک آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کا 70% جو بزنس ہے وہ آن لائن ہو رہا ہے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا کی مدد سے بزنس کر رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، اور سوشل میڈیا ایپس کی مدد سے لائک فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یہاں پر آپ بزنس کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہم سوشل میڈیا سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بامقصد طریقے سے جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں نہ صرف اپنی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں بلکہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی ویلیو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سا پازیٹیو لٹریچر، بہت سی ایسی چیزیں، لائک بہت سی ویڈیوز جو ہیں آپ کو یوٹیوب کے ذریعے ملتی ہیں، اور آپ یوٹیوب کے ذریعے اپنے نالج کو انہینس کرتے ہیں، آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اس کے نقصانات کا تعلق ہے تو دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے نوجوان اپنی زندگی میں کسی بڑے مقصد کو نہیں لے کے آئیں گے، وہ سوشل میڈیا کو ایسے ہی استعمال کریں گے۔ دیکھیں بالکل، اگر آپ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، آپ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر یوز کر رہے ہیں اور بغیر کسی مقصد کے یوز کر رہے ہیں، اور آپ سارا دن جو ہے وہ اسکرین کو اسکرول کرتے رہتے ہیں، آپ دوسروں کے پوسٹ پہ کامنٹس کرتے رہتے ہیں، تو آپ اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق جو ہے ایک پاکستان میں ایک نوجوان ایوریج 12 گھنٹے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گزارتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ 12 گھنٹے اگر سوشل میڈیا پہ گزار رہے ہیں تو آپ نے اپنے وقت کا بہترین استعمال نہیں کیا۔ آپ کی جو بنیادی ذمہ داریاں تھیں، مثال کے طور پہ یوتھ کی بنیادی ذمہ داریاں یہی ہیں کہ یہاں آپ نے پڑھائی کرنی ہے، یا آپ نے جاب کرنی ہے، یا آپ نے کاروبار کرنا ہے۔ لیکن موسٹلی نوجوان آپ دیکھیں کہ گاؤں میں ڈیروں کے اوپر بیٹھ کر، شہروں میں ایسے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں، آپ انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں، آپ بغیر کسی مقصد کے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ یار اللہ کے بندوں کے ایک چیز آپ کے پاس ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ دیکھ سو دس از واٹ کہ آپ اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں، اور وقت کا بہترین استعمال اس وقت ہوگا جب آپ اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تابع کریں گے۔ جب زندگی کو مقصد کے تابع کریں گے تو پھر آپ سوشل میڈیا کا استعمال بھی بمقصد کریں گے۔ مثال کے طور پہ بہت بڑے بڑے اسکالرس ہیں، بہت بڑے بڑے آپ دیکھیں یوٹیوبرس ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں۔ ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو انوائٹ کیا ہوا تھا۔ تو اب دیکھیں، وقت کا حکمران اگر سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو انوائٹ کر رہا ہے، یوٹیوبرز کو انوائٹ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ پروڈکٹیو فار دا نیشن۔ تو اگر آپ بھی پروڈکٹیو کریں گے تو اور آپ نہ صرف مانیٹری بینیفٹس اٹھائیں گے بلکہ آپ انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے نا، وہ اس تہ تک پہنچتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح گزار رہے ہیں۔ کیا آپ بغیر کسی مقصد کے گزار رہے ہیں جیسے جانور گزارتے ہیں؟ جانور بھی اس دنیا میں آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے نہ اس دنیا میں آنے سے فرق پڑتا ہے، نہ جانے سے فرق پڑتا ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے تو نہ آپ کے اس دنیا میں آنے سے فرق پڑا، نہ جانے سے فرق پڑا۔ سوشل میڈیا کا فورم یوز کریں، اور یہ فورم آپ کو
ہر طرح کا بینیفٹ دیتا ہے. سو اگر میں اس ساری کی ساری گفتگو کو سمرائز کروں تو بات آتی ہے زندگی کے مقصد کی. اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تابع کریں. جب زندگی کسی مقصد کے تابع ہو جاتی ہے تو پھر آپ اپنے ایک ایک منٹ کو اپنے زندگی کے گولز، اپنے زندگی کے مقاصد کے تابع کرتے ہیں. اور سر ابھی بھی آپ نے وسائل کی بات کی ہے، لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ اس کا مطلب رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ دیکھو جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بالکل بھی وسائل نہیں ہے تو لیکن ہم اندر ہی اندر سے وہ لوگ کامیابی چاہتے ہیں، مطلب منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن وسائل کا رونا روتی ہیں ان کے لیے؟ اچھا یار دیکھو، بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ مارکیٹ میں جب بھی کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو آپ اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرتے ہیں. جی بالکل. یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ جو کامیابی ہے نا، ہماری سوسائٹی میں موسٹلی لوگ اس کو قسمت کا مقدر کا نام دیتے ہیں. بیسیکلی یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو آپ کی زندگی کے حوالے سے فلسفی ہوگی، جو فلسفہ ہوگا، جو زندگی کے حوالے سے سوچ ہوگی، آپ کو ویسا ہی ملے گا. مثال کے طور پہ ایک نوجوان کی سوچ یہ ہے، ایک نوجوان کا زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ یار یہ سب کچھ جو ہے نا مقدر میں لکھا ہوا ملتا ہے، سو جو میرے مقدر میں ہوگا مجھے مل جائے گا. اور ایک نوجوان کی سوچ یہ ہے کہ یار میں نے کوشش کرنی ہے تو مجھے ملے گا. اور بیسیکلی جو کوشش ہے، جو سٹرگل ہے، جو چیلنجز کو فیس کرنا ہے، جو کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہنا ہے، اسی کا دوسرا نام مقدر ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی منو سلوا اترے گا، کوئی کمشنر ڈی سی یا چیف سیکرٹری کی کوئی سفارش ہوگی، کوئی میرا کزن، کوئی چچا، کوئی تایا مجھے جو ہے وہ بزنس سٹارٹ کر کے دے گا تو پھر میں کامیاب ہوں گا. بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا صرف موویز میں ہوتا ہے. ریئل لائف میں آپ دنیا کے تمام کامیاب لوگوں کو دیکھ لیں. دنیا میں آج تک کوئی بھی ایسا انسان جس نے انسانیت کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہے، جس نے انسانیت کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا ہے، جس نے لوگوں کو انفلوئنس کیا ہے، جو لوگ افیکٹو ہیں، آپ ان سب لوگوں کی آٹو بایوگرافیز پڑھیں. آپ انبیاء کرام سے لے کے اولیاء کرام سے لے کے آپ موجودہ دور کے جتنے بھی بیلینئرس ہیں، جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، جتنے بھی ادیب ہیں، جتنے بھی شاعر ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے پروفیشنلز ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ کسی بھی نامور شخص کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو سب لوگوں میں ایک چیز کامن نظر آئے گی. اور وہ کامن چیز کیا ہے کہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ چیلنجز کو فیس کرتے ہیں. سب کے سب لوگ جو ہے وہ محنت پہ یقین کرتے ہیں. سب کے سب لوگ جو ہے وہ روز اپنی لائف میں اپنے گولز کے مطابق کوئی ویلیو ایڈ کرتے ہیں. سو جب آپ اپنی زندگی کو اس پہ رائے کے ساتھ گزارتے ہیں تو پھر کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے. اور اگر آپ صرف شکوے کرتے رہیں، اگر آپ صرف حالات کو کوستے رہیں اور آپ یہ سوچتے رہیں کہ یار کوئی مسیحا آئے گا میری زندگی میں اور میری زندگی کو بدلے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ انیشیٹو آپ کو خود لینا پڑتا ہے. آپ کو اپنی زندگی جو ہے وہ خود کرافٹ کرنی پڑتی ہے. دیکھیں رب کی ذات نے آپ کو بھیجا ہے انسان بنا کے. اب جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کی ذات نے 18,000 مخلوقات میں سے آپ کو اپنی بہترین مخلوق قرار دیا. آپ کو شعور دیا، آپ کو فہم دیا، آپ کو ادراک دیا، آپ کے لیے انبیاء کرام بھیجے، آپ کو آنسریبل بنایا، آپ کے اندر ایک صفت رکھی جس کو ہم خود شناسی کہتے ہیں، اور آپ کے اندر وہ شعور پیدا کیا کہ تم اپنی زندگی کو خود کرافٹ کرو. سو آپ کو جب نائب بنا کے بھیجا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پری ڈیفائنڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ پری ڈیفائنڈ ضرور ہیں، لیکن اللہ کی کائنات جو ہے وہ کچھ قوانین کے تک چلتی ہے. یہ آپ کو میرے پیچھے ایک درخت نظر آ رہا ہے. یہ درخت کا بیج کسی نے بویا تھا تو آج یہ درخت جو ہے وہ تناور کھڑا ہے. یہ آپ کو میرے پیچھے جو ہے یہ کچھ سبزیاں نظر آ رہی ہیں. سو یہ سبزی کا بیج کسی نے بویا تھا تو یہ سبزی جو ہے وہ اگی ہے. سو جب تک آپ محنت کا بیج نہیں بوئیں گے اور اس کو آپ کنسسٹنسی کا پانی نہیں دیں گے، اس کو آپ ڈٹرمینیشن کا پانی نہیں دیں گے، اس کو کریج کی دھوپ نہیں لگے گی، اس کو چیلنجز اور مسائل کے تھپیڑے نہیں لگیں گے، تو تب تک جو ہے وہ آپ کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے. دیکھیں جو بیج ہے نا، بیج کو نئی شکل میں آنے کے لیے اپنا پھاڑنا پڑتا ہے. اسی طرح کسی بھی انسان کو کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. اور اپنا آپ مارنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. اب کمفرٹ زون کیا ہے؟ کمفرٹ زون یہ ہے
خوش گپیاں لگانا. کمفرٹ زون کیا ہے, سوشل میڈیا بغیر مقصد کے یوز کرنا. کمفرٹ زون کیا ہے جی, نیٹ فلکس پہ موویز دیکھنا.